اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، جب غزوہ خندق ہوئی تھی نا، تو اس کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن، منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے، یعنی پیر، منگل، بدھ، 3 روز لگاتار، جہاں آج مسجد فتح ہے نا، یعنی آپ وہ جو پہاڑ ہے جسے کہتے ہیں سلعہ پہاڑ، وہ پہاڑ بڑا مشہور ہے مدینہ شریف میں۔ تو ناظرین، اس کے آپ دیکھیں تو اس پہاڑ پر جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر چڑھیں گے تو آپ کو مسجد فتح نظر آئے گی۔ ویسے وہاں پر کسی دور میں مسجد ابو بکر بھی تھی، مسجد جو ہے وہ عمر بھی تھی، مسجد سلمان فارسی بھی تھی، مسجد فاطمہ بھی تھی، دیگر مساجد بھی تھی، لیکن اب وہ ختم کی گئی ہیں۔ اب نشانات ہو سکتا ہے باقی ہوں، لیکن مسجد فتح آج بھی موجود ہے۔ یہ مسجد وہ تھی کہ جس میں لگاتار کنٹینیوسلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 روز غزوہ خندق میں دعا فرمائی تھی۔ غزوہ خندق تھا، بڑا سخت مرحلہ تھا، دعا فرمائی۔ تو ناظرین، بدھ کے روز 2 نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اور آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام خوشی کے آثار آپ کے چہرہ انور پر آتے ہیں نا، تو خوبصورتی کا، حسن و جمال کا عالم ہی کچھ اور ہوتا۔ اب سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ مجھ پر جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا، یا کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی آتی، تکلیف آتی، تو میں بدھ کے دن اسی وقت میں ظہر اور عصر کے درمیان جا کر وہاں دعا کرتا۔ جب بھی میں نے دعا کی ہے، ہر بار ہر مرتبہ میری دعا قبول ہوئی ہے اور میری وہ مشکل آسان ہوئی ہے۔ تو جب بھی مدینہ شریف جائیں اور بدھ کا دن وہاں پر ملے، تو ناظرین و سامعین، ظہر اور عصر کے درمیان مسجد فتح جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی، غزوہ خندق ہوا تھا، تو وہاں جا کر آپ یہ جو اپنے بارے میں دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں پر ہیں اور وہاں نہیں جا پاتے، تو ناظرین و سامعین، وہ یہیں پر رہ کر بھی بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان ایک تصور کرتے ہوئے، اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے وہاں پر موجود ہوں اور آپ دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور آیت نمبر ہے 37 نمبر آیت ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ ناظرین، یہاں رجولن پڑھیں گے، وف کی صورت میں رجولہ، 2 زبر کی ترمیم الف سے چینج ہو جائے گی تو رجولہ پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 37 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 37 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔
قال ایک کلمہ، لا دوسرا، ہو تیسرا، صاحب چوتھا، واو پانچواں، ہوا ضمیر ہے تو یہاں ہم شمار نہیں کریں گے، یحاور چھٹا، اکفرتا، آ جو ہے وہ ساتواں، کفرتا آٹھواں، بی نواں، الذی دسواں، خلق گیارہواں، من بارہواں، ترابن تیرہواں، ثم چودواں، نطفتن پندرہواں، سوا سولہواں، رجلا سترواں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال یہ اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا، لہو صاحب ہو، صاحب ہو، وہو یحاور ہو، یحاور ہو، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش، اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو ناظرین 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ کفرتا، کفرتا میں را ساکن ما قبل فا پر زبر ہے تو را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ بی الذی ملا کر پڑھنے کی صورت میں باقی نیچے زیر ہے، اسے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ بالذی، بالذی خلق، خلق علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، خلقک، خلقک، من تراب، من نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ تراب، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، من تراب، ثم، باقی نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد تا آ رہا ہے حرف اخفا تو یہ تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، تراب ثم، ثم من نطفت، من نون ساکن ہے، اسے نطفتن کی نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی آواز کو ہونے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرمنون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، من نطفت، تو ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، نطفت غلط، نطفت، یہاں بھی تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین، اس کے بعد ثا حرف اخفا ہے تو یہاں تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، نطفت، ثم سوا علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، سواک رجلا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، رجلا، یہاں 2 زبر کی تنوین ہے، وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی تو وقف کی صورت میں رجلا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اعراب لگاتے ہیں، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت
بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہوا اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ ہو ضمیر پہلا اسم ہے، صاحب دوسرا اسم، یہاں پر نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ تیسرا اسم ہے الذی، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ چوتھا ہے تراب، پانچواں ہے نطفۃ، اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ چھٹا ہے رجلا۔ تو 6 اسما ہے۔ نمبر 1 ہو ضمیر اور کا ضمیر، ہو ضمیر ہے، ہوا ہے اور کا ہے، ہو، ہوا اور کا ضمیر۔ دوسرا اسم ہے صاحب، تیسرا اسم ہے الذی، چوتھا اسم ہے تراب، پانچواں اسم ہے نطفۃ، اور چھٹا اسم ہے رجلا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قال، دوسرا ہے یحاور، تیسرا ہے کفرت، چوتھا ہے خلق، پانچواں ہے سوا۔ تو کل 5 افعال ہیں۔ قال، نمبر 2 یحاور، اور نمبر 3 کفرت، نمبر 4 خلق، نمبر 5 سوا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ حروف کون کون سے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو پہلا حرف ہے لی، یہ اصل میں لی ہے، اب ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ دوسرا ہے واو، تیسرا ہے آ، چوتھا بی، پانچواں من، یہاں پر بھی نمبر 5 آئے گا، اور چھٹا ہے ثم۔ 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 لی، نمبر 2 واو، نمبر 3 حمزہ زبر آ، نمبر 4 بی، نمبر 5 من، نمبر 6 ثم۔ 6 اسما، 5 افعال، 6 اور 5 11، اور 6 کل ملا کر ناظرین 17 کلمات ہوئے۔
آ جائیے سب سے پہلے ناظرین اسما کی جانب۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ سب سے پہلے ہو ضمیر ہے، ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات جو ہے وہ بعض اوقات ناظرین ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوگی۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اور اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے صاحب۔ صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، اور جو کسی چیز کا اونر ہو اسے بھی صاحب کہا جاتا ہے۔ ہم بھی احترام میں فلاں صاحب فلاں صاحب، عام طور پر لوگ صاحب کہتے ہیں، صاحب نہیں ہوتا، صاحب ہوتا ہے۔ تو صاحب مفرد ہے، اور صاحب اور اصحاب، صحابہ، یہ اس کی جمع ہے۔ صاحب، اصحاب، صحاب، صحابہ، یہ تمام کی تمام اس کی جمع آتی ہیں۔ اصحاب یہ بھی جمع آتی ہے اس کی۔ تو ناظرین عام طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے وہ ساتھی جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کو دیکھا، ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، تو ان کو بھی صحابی یا صحابہ یا اصحاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ صاحب بھی اور اصحاب بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اصحاب، صحابہ، صحابہ، یہ تمام کے تمام اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد الذی، یہ اسم موصول ہے اور واحد مذکر کے لیے، اس کا معنی وہ جو، اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو۔ اس کے بعد ہے تراب۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین نطفہ، نطفہ کہتے ہیں عام طور پر جو نطفہ ہوتا ہے ناظرین، یہ پانی کی بوند کو کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی جو پیدائش کے مختلف مراحل ہیں، قرآن کریم نے اس کو کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو 17واں پارہ اور سورہ جو ہے وہ سورہ حج ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر پانی کی بوند، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر خون کی پھٹک، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مخلقہ وغیر مخلقہ، پھر تمہیں ہم نے گوشت کا لوتھڑا نقشہ بنا ہوا یا نقشہ نہ بنا ہوا، ہم نے تمہیں اس طرح مراحل سے گزارا ہے۔ تو انسانی زندگی کے 4 مراحل ہیں، پیدائش کے 4 مراحل ہیں، تراب یعنی مٹی، نطفہ پانی کی بوند، اور علقہ خون کی پھٹک، اور مدغہ گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین یہ نطفہ عام طور پر یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے رجلن۔ رجلن کہتے ہیں آدمی کو، رجال اس کی جمع ہے بہت سے آدمی۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس کا مصدر ہے قول، قول کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا مصدر ہے۔ یحاورو، یحاورو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ باتیں کر رہا تھا، وہ باتیں کرتا ہے یا وہ باتیں کرے گا، اور یہاں معنی ہوگا کہ وہ باتیں کر رہا تھا، پیچھے سے اس کا قرینہ چلا آ رہا ہے تو اس کا معنی ہوگا وہ باتیں کر رہا تھا۔ کفرتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تو نے کفر کیا، تو اکفرتا، حمزہ استفہام کا اس کے ساتھ داخل ہوا، اکفرتا کیا تو کفر کرتا ہے، اور اس کا مصدر ہے کفر، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کفر۔ اس کے بعد ہے خلقہ، خلقہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا۔ ہم کہتے ہیں نا انسان کی خلقت یعنی پیدائش، ٹھیک ہے نا، خلقت یا خلقت بھی کہا جاتا ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ سوا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے پورا کر دیا، اس نے پورا کر دیا یا اس نے برابر کیا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔
چلتے ہیں حروف کی جانب. لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. واو کا معنی اور، حمزہ زبر آ، اس کا معنی یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا. بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن. اس کے بعد ثم، اس کا معنی ہے پھر. ناظرین و سامعین، 6 اسماء 5 افعال اور 6 حروف کل ملا کر 17 کلمات ہو گئے. 17 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں ناظرین؟ ذرا دیکھ لیجئے. نمبر 1 صاحب، اصحاب اور صحابہ اور صحابہ. نمبر 2 نطفہ. نمبر 3 قال میں قول. نمبر 4 کفرتا میں کفر. نمبر 5 من میں منوعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے منازع فرمائیے. قاف علی زبر قال، لام زبر لا قال، لام زبر لا ہا الٹا پیشو لہو. صاد علی زبر صا حاضر ہی، با پیشبو ہا الٹا پیشو صاحبہ. واو زبر وا ہا پیشو، واو زبر وا وہو. یا پیشیو ہا علی زبر ہا، واو زر وی، را پیشرو ہا الٹا پیشو وہو یحاورہ. حمزہ زبر آ، کاف زبر کا، فا را زبر فر، تا زبر تا، اکفرتا. با لام زر بل، لام زبر لا، ذال یا زر دی، بالذی. خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، خلقک. میم نون زر من، تا پیشتو، را الف زبر را، با دو زر بن، من تراب. ثا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم میم نون، نون زر من، نون تا پیش نطو. فا زبر فا، تا دو زر تن، من نطفتن. ثا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم سین واو زبر سو، واو کھڑا زبر وا، سوا کاف زبر کا، سوا کا. را زبر را، جیم پیش جو، لام دو زبر لن، رجولن. یہاں وقف کریں گے تو رجولا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن. یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. قالا، اس نے کہا، لا واسطے ہو اس کے. کس نے کہا؟ صاحبو، ساتھی، ہو اس کے، وا اور ہوا وہ، یحاورو باتیں کر رہا تھا، ہو اس سے. آ کیا، کفرتا تو کفر کرتا ہے، بھی ساتھ، الذی اس کے جو، خلقا اس نے پیدا کیا، کا تجھے، من سے، تراب مٹی، ثم پھر، من سے، نطفت نطفہ، ثم پھر، سواک اس نے پورا کر دیا، کا تجھے، رجلاً مرد. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب.
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں مکمل مرد بنایا؟ اس کے ساتھی نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں مکمل مرد بنایا؟ ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آسان تفسیر کی جانب، اور تفسیر میں آج ناظرین اس سے پہلے آیت نمبر 34 سے وہ جو منافق یا نافرمان کہیے یا کافر کہہ لیجئے، وہ جو اپنے یعنی جو مومن تھا اس سے جو کہہ رہا تھا، تو ناظرین اس کا قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اس نے کہا کہ جی میرے پاس پھل بہت ہیں۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، بحث کرتے ہوئے کہا، میں بڑا مالدار ہوں اور میرے پاس جمع غفیر بھی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہ مجھے جو ہے وہ یہ بھی خطرہ نہیں کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کا لگتا نہیں، میں گمان کرتا ہوں قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا رب کی طرف تو میں اس سے اچھے حال میں وہاں پر ہوں گا، مجھے اس سے اچھا مال وہاں پر ملے گا۔ اب اس کے ساتھی نے کیا جواب دیا؟ مسلمان کا کافر کو جواب، کافر نے قیامت کا انکار کیا تھا، مسلمان نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا؟ مسلمان کا منشا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو ایک بار عدم سے وجود میں لا چکا ہے تو اس کے لیے دوبارہ تم کو معدوم کرنا، پھر عدم سے وجود میں لانا کیا مشکل ہے؟ پھر کہا کہ اس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تم کو معتدل ہیئت میں بنایا۔ اس میں انسان کو پہلی بار بنانے کی طرف اشارہ ہے۔ کافر کا رد کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس طرح پیدا کیا تو اس نے تم کو عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے تم کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد کہا کہ پھر تم کو معتدل ہیئت پر مرد بنایا، ثم سواک رجلا، یعنی تم کو عقل عطا فرمائی جس سے بھلے اور برے کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا تمہاری عقل اس کو جائز کہتی ہے کہ جس ذات نے تم کو اتنی نعمت عطا فرمائی کہ تم اس کا کفر اور انکار کرو؟ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے؟ پھر مومن نے کہا، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، میرا اس پر ایمان ہے کہ فقر اور غنا صرف اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو میں اس پر صبر کرتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو میں اس پر فخر اور تکبر نہیں کرتا، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مال و دولت اور حمایتیوں کی کثرت میری کوشش کی وجہ سے ہے یا اس میں میرا کوئی کمال ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں میرا کچھ بھی نہیں، اس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ نمبر 2، وہ کافر نہ صرف یہ کہ قیامت کا منکر تھا بلکہ وہ بت پرست اور مشرک بھی تھا، اس لیے مومن نے کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ ناظرین و سامعین، یہ یوں سمجھ لیں کہ آیت نمبر 32 سے جو اللہ رب العالمین نے 2 مردوں کی مثال بیان فرمائی، 2 اشخاص کی مثال بیان فرمائی کہ ایک کافر اور ایک مومن، اور فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ایک کو جو ہے وہ انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے، پھر جن کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی، ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے، اور کہا کہ دونوں باغ خوب پھل لائے اور اس میں سے کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے ان کے درمیان دریا روا کر دیے تھے۔ تو جس کے پاس بہت مال تھا اس نے نافرمانی کی، اس نے ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اور اپنے مال پر اور اپنی کثیر جماعت پر وہ نازا ہوا، اور اس نے ہر چیز کا انکار کیا، آخرت کا بھی انکار کیا۔ اب اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مومن تھا،
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس نے چند جملوں میں ہی اپنی پوری زندگی کو بیان کر دیا. اس نے کہا کہ تم جس ذات کا انکار کر رہے ہو, دیکھیں نا مومن یہ ہوتا ہے, مومن کی شان یہ ہوتی ہے. اس نے دلیل ایسی پیش کی, یہ بتاؤ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تمہیں پیدا تو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا. وہ کس طرح پیدا فرمایا؟ مٹی سے, پھر اسے نطفہ بنایا یعنی پانی کی بوند بنایا, پھر اس کے بعد اسے خون کی پھٹک بنائی, علقہ بنایا, پھر اس کے بعد کہیں جا کر مدغہ تمہیں جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر اس میں روح پھونکی, اور پھر اس کے بعد تم پیدا ہوئے. پھر کس طریقے سے تم چھوٹے تھے, پھر بچپن ہوا, لڑکپن ہوا, پھر اس کے بعد تم بالغ ہوئے, پھر اس کے بعد نوجوان, پھر کڑیل جوان. تو فرمایا کہ تمہیں مکمل مرد کس نے بنایا, مکمل انسان کس نے بنایا؟ جس نے اللہ رب العالمین نے بنایا. تو یہ تمہاری عقل اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا تم اسی کا انکار کر رہے ہو. تو ناظرین اب اس کے جواب میں کوئی جواب بچتا نہیں ہے. سوال تو ہے, جواب کچھ بھی نہیں ہے. تو کفر ہر معاملے میں نا اسی طرح مبہوت ہو جاتا ہے, اس کے بعد کوئی جواب نہیں بچتا, اور جواب ہے بھی نہیں نا, کیا جواب ہے؟ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جو ذرا سا کوئی احسان کر لے ہم اس کا احسان نہیں بولتے, ظرف والا احسان نہیں بولتا. تو وہ جو احسان در احسان کر رہا ہے, یعنی ہر چیز اس نے عطا فرمائی, ہر چیز میں اس کا احسان, ہر چیز میں اس کی نعمتیں, تو پھر اس کی ناشکری کرنا, کفران نعمت کرنا اور اس کو نہ ماننا, تو یہ تو عقل میں بھی نہیں آتا, دینی طور پر بھی صحیح نہیں ہے, عقل میں بھی نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا شکر ہے کہ اس نے ایمان عطا فرمایا, اور ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر استقامت بھی عطا فرمائے. ناظرین و سامعین, یہاں پر آیت نمبر جو 37 ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے ہم شروع کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں ناظرین اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب دعائیں آپ کے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابشتاندہ والا سے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. سوا کا بیٹا آپ تھوڑا جلدی میں ہوتی ہیں لیکن پڑھتی آپ بہت اچھا ہے، تھوڑا سا آرام سے پڑھا کریں تو مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بیٹا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کی جاتا ہے. اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arbyqtv.tv پر، اور یوٹیوب پر ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا کوئی بھی پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اس کی ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.